پھر میں کیفے آ گیا تھا، فارس بھی تھا، ہم لوگ کام کروا رہے تھے، کافی حد تک کمپلیٹ کلر ہو چکا تھا، اور جو اسٹور رہ گیا تھا اس کا کام تھا کہ اچانک آسم نے آ کے کہا، کاریگر نے، شاویر بھیا نہ جانے اتنی ساری ڈوریاں نکلی ہیں اور کیلے تھے جو ہم لوگوں نے نکال دیں، جگہ جگہ کیلیں لگی ہوئی تھی دیوار پر۔ ہاں بابا نے یہ کیوں لگوائی تھی یار، بہت بری لگ رہی ہے، انہیں پھینک دو۔ اور آسم نے وہ چیزیں پھینک دی، کلر ہوتا رہا۔ 2 دن کے بعد جب ہم لوگ آئے اور ہم لوگ بات کر رہے تھے، فارس بھی میرے ساتھ، اس اسکول کی طرف جب بھی نگاہ جاتی بہت خوف آتا تھا۔ ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے کافی اچھا لگ رہا ہے، صفائی ہو گئی ہے، ساری کیلیں ایلیں بابا نے کیوں اتنی جمع کی ہوئی تھی سب پھینک دیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچانک سے ایک خوفناک سی شکل اور سفید کپڑوں میں نہ جانے کون بدرو تھی وہ نظر آئی، اس کی آنکھوں سے لال لال شعلے نکل رہے تھے، خون ٹپک رہا تھا۔ کون ہو تم؟ جب فارس نے کہا، آسم تو دیکھتے بے ہوش ہو چکا تھا، یہ ہمارا ڈیرا تھا، ہماری جگہ تھی، تمہارے بابا نے یہاں بندش کرا کے ہمیں باندھ دیا تھا، اور تم لوگوں نے جو کیلیں ڈوریاں یہاں سے نکال کے پھینکی، اب ہم آزاد ہیں، تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ تو تمہارے بابا نے اتنی بندش کی تھی۔ یہ سنتے ہی اعظم بے ہوش ہو گیا، فارس کانپ رہا تھا، میں بھی دیکھ کے ڈرا تھا، وہ چیزیں ہمیں اتنا تنگ کر رہی تھیں 2 دن سے، خوفناک شکلیں، اور کبھی دروازے کی کنڈی کھل جاتی، کبھی کچھ ہوتا، اماں کو بتایا، اماں عمل بہت ڈری، سب دعائیں مانگ رہے تھے، ان چیزوں نے بہت خوف پھیلایا ہوا تھا۔ جب اس بدرو نے کہا، اس اسکول میں جو لاشیں ملتی تھی وہ ہم ہی تو تھے، خون پیتے تھے، جب فارس نے کہا، تم فکر نہیں کرو، چاچا نے بتایا ہے، چاچا نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے ایک کوئی دوست ہیں، ایک جگہ اور ایسے ہی کچھ ہوا تھا، کچھ عملیات تھے، چاچا کے دوست نے کور کیا تھا، اور وہ واقعی بنگال کا جادو جانتے ہیں، ان چیزوں کو پکڑنا جانتے ہیں، تم فکر نہیں کرو۔ یار میں بہت ڈر رہا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ ہاں یہ تو بلائیں واقعی میں، تم فکر نہیں کرو، میں بات کرتا ہوں چاچا سے، اور پھر میں لے کر آؤں گا، وہ مولانا صاحب پہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ وہ چیزیں اتنا خوف پھیلا رہی تھی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔